لندن اردو وائس۔ آواز کی دنیا کے دوستوں، لندن اردو وائس کی جانب سے یوسف ابراہم کا آداب۔ پیش خدمت ہے مضمون موگرے کی بالیوں والی کا آخری حصہ، تحریر جاوید صدیقی، پیشکش لندن اردو وائس۔ آپا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ آپا بہت بہادر تھیں، وہ نہ زندگی سے ہاریں نہ انسانوں سے۔ بس ایک دفعہ میں نے آپا کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی۔ یہ مارچ 2000 کی بات ہے۔ میں ان سے ملنے گیا اور میں نے کہا میں ایپٹا کے لیے ایک ڈاکومنٹری بنا رہا ہوں جس کے لیے جعفری صاحب کا انٹرویو بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ انڈین پیپلز تھیٹر ایسوسیشن کے بانیوں میں سے ایک ہیں۔ آپا کہنے لگیں سردار کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بھولنے بہت لگے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بولتے وقت کوئی لفظ بھول جاتے ہیں اور پھر پریشان ہو کر بولنا ہی بند کر دیتے ہیں۔ کہتے کہتے انہوں نے اپنا چہرہ گما لیا، مگر میں ان کی بڑی بڑی آنکھوں میں پانی کی لکیر دیکھ چکا تھا۔ جعفری صاحب کی بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ کوما میں چلے گئے۔ میں انہیں دیکھنے کے لیے بامبے ہاسپٹل پہنچا۔ وہ شخص جس کی زبان و بیان کی دھاک ساری اردو دنیا پر بیٹھی ہوئی تھی، بے حس و حرکت خاموش لیٹا ہوا تھا۔ ان کے برابر ایک کرسی پر آپا بیٹھی ہوئی انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ آپا نے مجھے دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ میں بہت دیر تک کمرے کے سناٹے کو سنتا رہا، پھر اشارے سے سلام کیا اور باہر نکل گیا۔ آپا بھی باہر آ گئیں۔ بس یہی حالت ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کبھی بھی ہوش آ سکتا ہے، پتہ نہیں۔ میں کیا کہتا، کہنے کو تھا بھی کیا۔ مجھے لفظی ہمدردی ہمیشہ سے بے معنی معلوم ہوتی ہے۔ پھر بھی میں نے پوچھا آپا کسی چیز کی ضرورت ہو تو؟ آپا بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھیں، شاید کئی دن سے سوئی نہیں تھیں۔ وہ بہت دیر تک کچھ سوچتی رہیں اور پھر بولیں سردار نے دیوان میر کا نیا ایڈیشن چھپوایا ہے، پبلشر نے اسے بیچنے کا کوئی انتظام ابھی تک نہیں کیا ہے، سینکڑوں جلدیں گھر میں آ کے پڑی ہوئی ہیں، اگر تم کچھ نکلوا سکو تو۔ وہ چپ ہو گئیں۔ میں سمجھ گیا کہ آپا مالی طور پر بہت پریشان ہیں۔ اس اسپتال کا خرچہ ہی نہ جانے کتنا ہوگا، اور آپا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں دیوان میر کی کاپیاں اٹھا لوں گا اور جتنی جلدی ہو سکے گا بیچنے کی کوشش کروں گا۔ آپا نے پھر سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہوں شکریہ۔ جانے کے لیے پلٹا تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی جاوید۔ میں رک گیا۔ جی آپا، انہوں نے پوچھا تم دعا مانگتے ہو؟ میرا جواب سننے سے پہلے دھیرے سے بولی سردار کے لیے دعا کرنا۔ کہتے کہتے مڑی اور کمرے کے اندر چلی گئی، مگر کسی دعا سے کچھ نہیں ہوا۔ سردار جعفری جس خاموش ویرانے میں چلے گئے تھے 1 اگست 2000 کو، اسی میں کہیں کھو گئے۔ انہیں سیتا محل لایا گیا اور آخری سفر کی تیاری شروع ہوئی۔ سردار جعفری تو خیر کسی مذہب کو نہیں مانتے تھے، مگر بلرام پور کے ایک معزز شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے ایک شیعہ قبرستان رحمت آباد میں تدفین کا بندوبست کیا گیا۔ اور تب اچانک سلطان آپا کی آواز سنائی دی سردار کو سانتا کروز قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ وہ شیعہ مولانا جو انتظامات میں پیش تھے اچھل پڑے، سانتا کروز قبرستان؟ مگر وہ تو سنیوں کا ہے۔ تو کیا ہوا؟ سردار کے سارے دوست وہیں ہیں، زندگی بھر جن کا ساتھ رہا، موت کے بعد انہیں الگ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور وہی ہوا۔ تمام اعتراضات اور مخالفت کے باوجود سردار جعفری کو سانتا کروز کے سنی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس وقت یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر آج جب سوچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ آپا سردار جعفری کی موت کے بارے میں نہیں، ان کی ابدی تنہائی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگر جعفری صاحب شیعہ ہونے کے ناطے رحمت آباد چلے جاتے اور آپا سنی ہونے کی وجہ سے سانتا کروز پہنچتی تو دونوں کے درمیان ایک ایسی دوری بن جاتی جو کبھی ختم نہ ہوتی۔ اور وہ سردار اور سلطانہ جو 4 دن بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں رہے، ہمیشہ الگ رہے، یہ کیسے ممکن تھا؟ جعفری صاحب کی موت کے بعد میں آپا سے کئی دفعہ ملا،
مگر ہمیشہ یہی احساس ہوا کہ ان کے اندر کچھ بجھ گیا ہے۔ آنکھوں کی وہ چمک جو شمعیں روشن کر دیا کرتی تھیں دھواں بن چکی تھی، چہرے سے پھوٹنے والی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، بال روکھے اور بے جان ہو چکے تھے، اور وزن جو پہلے ہی سے کم تھا اور بھی کم ہو گیا تھا۔ سفید ساڑی میں لپٹا ہوا ان کا سراپا اپنی کشش کھو چکا تھا۔ وہ اپنی ہی کوئی پرانی دھندلی سی تصویر معلوم ہوتی تھیں۔ اپنے سردار سے الگ ہو کر وہ 4 سال بھی نہیں رہ سکیں، اور 16 جولائی 2004 کو وہیں پہنچ گئیں جہاں سردار جعفری اپنے دوستوں ساحر، مجروح، جانثار اختر الایمان، خواجہ احمد عباس اور راہی معصوم رضا وغیرہ کے ہجوم میں گھرے بیٹھے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی سلطانہ کو دیکھا کہا، لیجیے حضرات، وہ بھی آ گئیں جن کے بغیر یہ محفل یاراں ادھوری تھی۔ آؤ بھائی سلطانہ، بہت شکریہ۔